بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے کام آسان فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کی مشکلات حل کرے۔ کثرت سے استغفار کیجیے، کوئی سب استغفار لے لیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی سا بھی استغفار جو آپ کر سکتے ہیں وہ استغفار سلیکٹ کریں اور استغفار پر محنت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اس کا ہمیں برکتیں ملتی ہیں، لیکن جو ہم ذکر توجہ سے کرتے ہیں، چاہے وہ درود پاک ہو، استغفار ہو، کوئی اللہ کا نام ہو یا کوئی دعا ہو، جس بھی ذکر کو ہم توجہ سے کرتے ہیں، فوکس کے ساتھ کرتے ہیں، یقین کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ثمرات لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ پھر معجزات ہوتے ہیں، پھر کرم کے دروازے کھلتے ہیں، پھر دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، حاجات فوراً پوری ہوتی ہیں اور غیب سے بندوبست ہوتا ہے۔ استغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں، اس سے آپ کو برکات ملتی رہیں گی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں، لفظ ادا کرتے ہیں، اس کی ایک وائبریشن ہوتی ہے، ان لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم اچھے الفاظ بولیں، برے الفاظ بولیں، دعائیں دیں، بد دعائیں دیں، یا ہم قرآن آیات پڑھتے ہیں یا ہم کلمات ادا کرتے ہیں، ان سب کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ثمرات ملتے ہیں، ان کی وائبریشنز ہمارے انوائرمنٹ میں پھیلتی ہیں۔ لیکن اگر یہی ہم تھوڑا توجہ اور دھیان سے کر لیں تو پھر جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو حاجات ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں، اللہ رب العزت وہ عطا کرتا ہے اور فوراً عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ بلا تاخیر دینے پر قادر ہے۔ بس ہم اس طریقے سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے اس کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم استغفار کو اپنا معمول بنا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا دھیان، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تاکہ ہم اس کے وہ ثمرات پا سکیں جو ہم دوسرے لوگوں کے سنتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلیاں آئیں، کیسی برکات ملی، کیسے معجزات ہوئے، غیبی مدد ہوئی، ایسی ایسی مدد ہوئی کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو استغفار کا چیلنج دیجیے، 3 دن کا، بس 3 دن کا، اور اپنے آپ سے کہیے کہ اللہ رب العزت تو ایک پل میں سب کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ 3 دن میں نے اپنے لیے رکھے ہیں کیونکہ میں ناقص ہوں، میرا پڑھنا ناقص ہے، میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میرے پڑھنے میں توجہ دھیان کی کمی ہے۔ میں 3 دن کا خود کو چیلنج دیتی ہوں، اور پھر 3 دن کا چیلنج دینے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور 11,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ اب یہ 11,000 مرتبہ آپ دن میں الگ الگ وقت پہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ ہی کریں، 1,000 کر کے مکمل کر لیں، 2,000 کر کے مکمل کر لیں۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگتا ہے، اگر آپ توجہ دھیان سے پڑھیں گے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اور جب آپ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے، باوضو پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے شروع میں 3 دفعہ، پھر 1,000 مرتبہ استغفار کریں گے، پھر آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 11,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے پورے دن میں۔ اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کر لیں، سونے سے پہلے کچھ وقت پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد تھوڑا رکھ لیں، یا تہجد کے بعد تھوڑا رکھ لیں۔ 3 دن آپ نے استغفار کرنا ہے 11,000 مرتبہ، اس طریقے سے توجہ دھیان کے ساتھ۔ اور جس وقت آپ پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں دنیا کا سب سے گنہگار بندہ یا بندی ہوں، میں نے بے پناہ گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کے سبب سے میری دعائیں رک گئی ہیں، میرے کام رک گئے ہیں، میری حاجات پوری نہیں ہو رہی، میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میرے قرضے ادا نہیں ہو رہے ہیں، مجھے صحت نہیں مل رہی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار کریں، اور استغفار کرنے کے بعد اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں اور اس سے کہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اور جس بھی گناہ کے سبب سے میرے یا میرے والدین کے یا میرے آباء و اجداد کے یا میرے رشتہ داروں کے جن بھی گناہوں کے سبب سے میرے یہ کام نہیں بن رہے، یا رب عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور میرا یہ کام بنا دے۔ اس تصور سے، اس دھیان سے، اس یقین سے استغفار کریں گے 11,000 مرتبہ 3 دن تک، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ 3 دن میں کام بنے گا، نہیں تو پھر 3 دن کا چیلنج لیجئے اور پھر 3 دن تک اس طریقے سے استغفار کیجئے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ یقین کریں، ایسے ایسے استغفار کے معجزات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کے کام ایک ہی دن میں بنے، اور ان سب میں بھی خوش قسمت ہوں کہ جب میں اس طریقے سے استغفار کرتی ہوں تو میری بھی حاجات ایک ہی دن میں پوری ہوتی ہے، دعا ایک ہی دن میں قبول ہوتی ہے، کام اسی وقت بن جاتے ہیں، جو کہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا لگتا ہے کہ کوئی سورس ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا، یہ کوئی ہیلپ ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا۔ لیکن جب اس طریقے سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں وہ اب نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس کے لیے بس مجھے معاف کر دے، اور میرے والدین کے، میرے عزیز و اقارب کے، یا میرے فوت شدگان کے جن گناہوں کے سبب میرے مسئلے بنے ہوئے ہیں، بس ہم سب کو معاف کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد جب 11,000 مرتبہ آپ اپنا استغفار مکمل کر لیں،
تو اس کا ہدیہ پیش کر دیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور پوری امت کو اس کا ثواب پیش کریں، اور خاص کر امت کے فوت شدگان کو اس کا ہدیہ پیش کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے اللہ سے، ان کے لیے رحم مانگے اللہ سے۔ آپ دیکھیے گا 3 دن میں ہی آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ جتنا کامل یقین ہوگا، جتنی توجہ دھیان ہوگی، اتنی ہی جلدی کام بنے گا۔ نہیں تو 3 دن کے بعد پھر چیلنج لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، وہ بلا تاخیر دینے پر قادر ہے، بے نیاز ہے وہ آپ کو فوراً دینے پر قادر ہے، بے حساب دینے پر قادر ہے، بلا شرائط دینے پر قادر ہے۔ بس کوئی مانگنے والا ہو اس سے، وہ کیوں نہ دے گا؟ وہ بن مانگے دینے پر قادر ہے۔ وہ کافروں کو دیتا ہے تو کیا وہ اس کے ماننے والوں کو نہیں دے گا؟ کیا وہ مانگنے والوں کو نہیں دے گا؟ یہ تو ہم پر ہے کہ ہم اتنے نالائق ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، بدنگاہی نہیں چھوڑتے ہیں، نافرمانی نہیں چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد استغفار بھی دل اور توجہ سے نہیں کرتے، بس زبان سے کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور بے حساب عطا کرتا ہے۔ جتنی ہماری حیثیت نہیں ہے وہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس طریقے سے استغفار کر کے دیکھیے، بھلے استغفر اللہ کا ورد کریں، لیکن اس توجہ دھیان سے، اس یقین سے، اس طریقے سے کریں، 3 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام بنیں گے، مسئلے حل ہوں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، جو مانگیں گے ملے گا۔ اور پھر جب آپ کے کام بنے تو اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے، صدقہ جاریہ بنے، اور ہم سب استغفار سے، ذکر و اذکار سے جڑتے چلے جائیں، اللہ کی رحمت حاصل کرتے جائیں، اور ہم سب کے کام بنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔